لے گا اور زمین میں فساد پیدا کرے گا. اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے باقاعدہ اس کو دیکھا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا. تو محمد عیسیٰ داؤد کا اور دوسرے جو مسلمان مفکرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ زنجیروں سے تو آزاد ہو چکا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اور اب وہ جو برمودا تکون ہے اور یہ جو اٹلانٹک اوشن کا یہ حصہ ہے، اس میں شیطان کے ساتھ مل کر اس نے ایک امپائر قائم کی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ اپنی جو آپریشنز ہیں ان کو آپریٹ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر ناہک صاحب کو دیکھیں. ڈاکٹر ذاکر ناہک صاحب دجال کے علم سے بالکل فارغ نظر آتے ہیں. Who is the Antichrist and when it will come and who will fight with him? Can you enlighten on that? Well, that's the question Islamically, who's the Antichrist and who'll fight? So surely before the world ends, this Dajjal will come. He'll be born. Isa alayhi salam will come again. He will see to it that he kills this Dajjal. Mahdi salam will come. And Khilafah will be established. So all these are there. So this is basically talking about the Dajjal, where there are various hadiths talking about it. اب ذرا طاہر القادری صاحب کی دجال کی مزاحیہ تفسیر کو دیکھیں. دجال کیا کوئی انسان ہوگا یا وہ کوئی کسی اسلام دشمن کو سمبلائز کر رہا ہوگا؟ حدیث میں جو آیا ہے دجال وہ ایک انسانی شکل میں، مگر انسان کی یہ شکل نہیں ہوگی، وہ یوں سمجھیں کہ انسان جیسی ایک انتہائی کریش شکل میں ایک مخلوق ظاہر ہوگی، کیونکہ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ دجال کا ایک پرسنالٹی کے بارے میں ذکر آیا ہے، لہذا دجال ایک فزیکل پرسن ہوگا مگر انسانوں کی شکل سے مختلف. ایک شیعہ عالم کے مطابق دجال تو آ گیا، لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر دجال آ گیا تو امام مہدی کہاں ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہیں، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہیں، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں. اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سمجھیں کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. پھر آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب دجال کی کیا مزاحیہ تفسیر کرتے ہیں؟ لہٰذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر. پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے. اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا. عامر اور دجال کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے گدھے کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور 20 بلین سال انتظار کریں تو پھر پہلے گدھے کی دعا مانگیں، پھر دجال کی، پھر مسیح کی. کس دنیا میں بس رہے ہیں لوگ؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ الہی کلام محمد رسول اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں؟ ایسی تشریح کیسے ہو سکتی ہے جس کو آج کی دنیا کا معمولی عقل کا بچہ بھی رد کر دے گا؟ لیکن اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات میں ان کو سمجھنے کی چابیاں رکھ دی تھیں. یعنی تکلیف مالا یطاق نہیں ہے کہ پیغام دیا ایسی زبان میں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ایسی زبان میں پیغام دیا کہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی عالم دین کہلا کر اس زبان کو سمجھ کیوں نہ سکا. آپ نے فرمایا دجال کو پہچاننا ہے تو دجال کے گدھے کو پہچان لینا، اور دجال کے گدھے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک سواری ہوگا جو آگ کھائے گا، چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا. تو ایک ایسی سواری ہوگی جس کے پیٹ میں آگ ہوگی لیکن سواریاں اس کے پیٹ میں سفر کریں گی، یعنی اس جہنم میں داخل ہو جائیں گی. صاف ظاہر ہے کہ آگ کا الگ کمپارٹمنٹ ہوگا اور سفر کے لیے
الگ کمپارٹمنٹ ہوگا. چنانچہ فرمایا اندر اس کی روشنیاں بھی ہوں گی, آرام دہ بیٹھنے کی جگہ ہوں گی. صرف اتنی بات پہ غور کریں تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ گدھا کیا ہے. لیکن آپ نے اتفاقات پر نہیں چھوڑا. فرمایا اس گدھے کا خشکی کا جو تصور ہے وہ بحری گدھے سے مختلف ہے اور ہوائی گدھے سے مختلف ہے. 3 قسم کے گدھے ہیں. ایک وہ جو زمین پر سفر کرنے والا گدھا ہے دجال کا. سب کو دجال کا گدھا ہی کہا ہے لیکن اس کی تفصیل الگ الگ بیان فرمائی. فرمایا اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ, سواریاں اس کے اندر داخل ہوں گی, اس نے اسٹیشن بنائے ہوں گے. ہر اسٹیشن سے چلنے سے پہلے وہ اعلان کیا کرے گا کہ میری روانگی کا وقت آ گیا, جس نے بیٹھنے بیٹھ جائے. اور پھر وہ اگلے اسٹیشن پہ جا کے ٹھہرے گا, پھر اعلان کرے گا کہ جس نے آنا آ جائے, میں اب چلنے لگا ہوں. اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ معروف سواریاں جو ہیں وہ جو مہینوں میں سفر کرتی ہیں وہ دنوں میں یا گھنٹوں میں کرے گا. اب ریلوے جو ہمارے سامنے ہے یا دوسری تیز رفتار سواریاں جو آگ پر چلتی ہیں, ان میں اور پرانے روایتی گدھوں میں جو خط امتیاز ہے جو الگ الگ کرتا ہے وہ فائر کا ایندھن ہونا ہے, آگ کا ایندھن بننا ہے. تمام انسانی سواریوں میں ایندھن نباتات یا حیوانات کا گوشت وغیرہ ہے. وہ سواریاں جو دجال نے ایجاد کی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایندھن آگ ہے, خواہ وہ پیٹرول کی شکل میں ہو, خواہ کوئلے کی شکل میں ہو, خواہ بجلی کے ذریعے ہو. تو اتنی بات کھول دی اور ابھی گدھے کا انتظار ہے. پھر فرمایا اس کا گدھا سمندروں پہ سفر کرے گا اور ڈوبے گا نہیں, اور سمندر میں وہ گدھا اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ فرمایا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جائے گا. اور خوراک کے جو پہاڑ اٹھائے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے ان قوموں کے لیے تحفہ ہوگا جو غریب قومیں خوراک کی محتاج ہیں مگر اس کی سرداری کو مانتی ہیں. جو سرداری کو نہیں مانتی ان کی بھوک کے باوجود ان کو وہ اپنے گدھے پر لادی ہوئی خوراک نہیں بھیجے گا. اب امریکن ایڈ جو اب چلی ہے, یوں لگتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح بعض قومیں جو بھوکی مر رہی ہیں ان کے ہمسائے جو ان کے امریکنوں کے غلام بنے ان کو ایڈ پہنچ رہی ہے, اور بھوکے جو دوسرے ان سے بھی زیادہ تڑپنے والے جیسے سوڈان میں ہوتا رہا ہے یا حبشہ میں ہوتا رہا ہے, ان کو وہ ایڈ نہیں دی گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہازوں کا جو تصور پیش فرمایا ہے, عظیم الشان پہاڑوں کی طرح خوراک اٹھانے والے اور ڈوبے نہیں, اور ایک جگہ سے وہ ایڈ لے کے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ہوائی جہاز کی ایجاد کا ذکر اسی گدھے کے حوالے سے فرمایا. گدھا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں گدھے کی سواری کے سوا یا ان زندگی والی سواری کے سوا کوئی انسان تصور کر ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مکینیکلی کوئی چیز چل سکے. اس لیے بڑی حکمت کا کلام ہے. گدھا صرف علامت ہے سواری کی, اور آگ کھانا بتا رہا ہے کہ یہ گدھا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. لازماً مختلف گدھے. گدھے کو کسی نے اڑتے دیکھا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس گدھے کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں اترے گا. اب کتنے جہاز ہیں جن پر چڑھ کر ہمارے دوست تشریف لاتے ہیں, اور غالباً روبی صاحبہ بھی مشرق ملک سے آئی ہوں گی, وہ مشرق سے اڑے اور مغرب میں آ کر ٹھہرے تو کیا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے کہ کس شان کا نبی تھا. 1400 سال پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ وہ نقشہ کھینچا. فرمایا وہ جب اڑے گا تو کلاؤڈ لائن کے اوپر اڑے گا,
اور قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کہ آسمان کو ہم گواہ ٹھہراتے ہیں کہ اس میں رستے بن جائیں گے، اور وہ رستے آج بن چکے ہیں۔ جتنی جہاز کی کمپنیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس رستے پر ہم نے چلنا ہے، کس رستے پر دوسرے نے چلنا ہے، ورنہ آپ اس میں ٹکر ہو جائے۔ تو یہ گدھا ہے دجال کا، جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ وہ قومیں جن کو سواریوں پر غلبہ نصیب ہوگا وہی دجال ہے، انہیں کو دنیا پر غلبہ نصیب ہوگا۔ جن کو تیز رفتار سواریاں نصیب ہوں گی وہی جیتیں گی اور ساری دنیا پر وہ قبضہ کر لیں گی۔ اور آج تک علماء بیٹھے ہوئے آپ کو اس افہیم میں مبتلا کر رہے ہیں کہ دعائیں مانگو کہ وہ گدھا آئے تو پھر ہماری دن پھریں امت کے۔ کبھی کسی پہلی قوم نے بھی گدھے کا انتظار کیا تھا؟ سوائے گدھے کے کوئی گدھوں کا انتظار نہیں کر سکتا۔